والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، درس بخاری شریف سڑی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر میں ایک بڑا ضروری مسئلہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نماز وطر دے متعلق کہ نماز وطر جو ہے اس کی رکعات کی تعداد کتنی ہے۔ اس دے اندر بہت سارا کچھ دوست اختلاف کرتے ہیں، کئی تے سرے تو یہ کہندے نے کہ اہل سنت دی جو نماز ہے وہ حدیث مبارکہ تو ثابت ہی نہیں۔ خصوص نماز وطر دے متعلق کہندے ہیں کہ 3 رکعتاں جڑیاں تسی پڑھدے ہو اے دا ثبوت نہیں۔ الحمدللہ اسی حدیث مبارکہ وچوں اس دا ثبوت پیش کرنے ہیں، اسی حدیث چوں پیش کرنے ہیں تے پھر نال ہی وہ کہندے نے کہ نہیں جی صحیح حدیث کوئی نہیں۔ جدو اسی پیش کر دئیے کہ صحیح حدیث بھی موجود ہے، پھر کہتے نہیں جی تسی سانو سیاستہ چو بخاؤ، سیاستہ چو بخا دئیے، نہیں جی تسی سانو بخاری تے مسلم چو بخاؤ، اسی بخاری تے مسلم چو بھی بخا دینے ہے مسئلہ۔ پھر کہتے نہیں جی وہ اس طرح ہے 3 رکعت تسی اس طرح پڑھ سکتے ہو کہ 2 رکعتاں پہلو پڑھ لو پھر سلام پھیر دیو پھر اٹھ کے پھر 1 رکعت پڑھ لو، اس طرح 3 پڑھ سکتے ہو۔ حالانکہ ساریاں باتاں سرے تو ہی انہاں دی بنیادی طور تے غلط نے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ نماز وطر 3 رکعت ہے، سبحان اللہ، نماز وطر 3 رکعت ہے اور الحمدللہ اس سیاستہ تو ثابت ہے اور بخاری و مسلم تو بھی ثابت ہے، اور الحمدللہ صحیح حدیث ہے، ایک نہیں کئی صحیح احادیث نے اس بات تے۔ اور آخری بات ہے بھی کہ اس دے اندر ہے ایک سلام دے نال 3 رکعتاں پڑھیاں جاندیاں ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دے وہ تے پھر تسی اٹھ کے 1 پڑھ لو تے پھر سلام پھیرو، 2 سلام دے نال نہیں بلکہ 1 سلام دے نال 3 رکعتاں صحیح حدیث نال سیاستہ وچوں یہ بات ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بڑی جلدی دے نال چونکہ تفصیل دا اتنا وقت نہیں ہوندا، میں صرف جلدی دے نال تانوں حوالہ جات پیش کرنا۔ سب تو پہلے میں جامع ترمذی شریف سیاستہ دی معتبر کتاب ہے اس دی حدیث پاک پیش کرن لگا۔ اس حدیث پاک دے اندر جناب والا روایت فرمائے اس حدیث پاک نو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ دے کول پوچھیا گیا بے ای شیء کان یوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول سوال کیتا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر دے اندر کیڑی کیڑی سورت تلاوت کرتے سن۔ آپ حضرت ام المومنین فرماندیاں نے قالت کان یقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی وفی الثانیۃ بقل یا ایھا الکافرون وفی الثالثۃ بقل هو اللہ احد۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر دی پہلی رکعت وچ سورت ہے سبح اسم ربک الاعلی اے تلاوت فرماندے سن، دوسری رکعت دے اندر قل یا ایھا الکافرون اور تیسری دے اندر قل هو اللہ احد تلاوت فرماندے سن۔ سبحان اللہ۔ اس کی ثابت ہویا کہ نماز وطر کنی رکھتا نے تائیں تے فرما دیے نے پہلی رکعت وچ اے سورت پڑھدے سن، دوسری وچ اے پڑھدے سن تے تیسری وچ اے پڑھدے سن۔ اے حدیث لے کے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما دیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، اے حدیث حسن ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ حدیث درجات وچ ایک درجہ ہے حسن حدیث، یعنی ضعیف نہیں، موضوع نہیں، بلکہ صحیح حدیث ہے، حسن درجے دی حدیث پاک موجود ہے۔ تو اس تو پتہ لگا صحیح حدیث دے نال جو صحاح ستہ وچوں بالخصوص جامع ترمذی وچوں یہ بات ثابت ہے کہ نماز وچ وتر 3 رکعت نے۔ اس ترمذی شریف دی دوسری حدیث پاک سماعت فرما لو، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ بھی یہی فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر دی پہلی رکعت سبح اسم ربک الاعلی سورت پڑھدے سن، دوسری رکعت قل یا ایھا الکافرون پڑھدے سن، تے تیسری دے اندر قل ھو اللہ احد پڑھدے سن۔ اس ترمذی شریف دی تیسری حدیث پاک ہے، اور باقاعدہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا ایک باب بنایا، باب ما جاء فی الوتر بثلاث، کہ وتر 3 رکعت نے، سبحان اللہ، پورا ایک باب بنایا۔ اور اس کے اندر حدیث پاک لے کے آنے فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز وتر 3 رکعت پڑھتے سن، سبحان اللہ۔ تو 3 حدیث مبارکہ میں جامع ترمذی وچوں پیش کیتیاں، اور پہلی حدیث جڑی میں عرض کیتی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ حدیث حسن ہے۔ دوسری کتاب ہے جناب ابن ماجہ شریف، یہ بھی سیاست کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر حدیث پاک ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر 3 رکعت پڑھتے سن، پہلی رکعت سبح اسم ربک الاعلی، دوسری قل یا ایھا الکافرون، تیسری قل ھو اللہ احد۔ اور اس جناب والا ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، آپ نے بھی اس حدیث پاک نے روایت فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت سبح اسم ربک الاعلی، دوسری قل یا ایھا الکافرون، تیسری قل ھو اللہ احد۔ اور اس حدیث پاک نو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرمایا، وہ بھی فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز وتر ادا فرماندے سن، پہلی سبح اسم ربک الاعلی، دوسری قل یا ایھا الکافرون، تیسری قل ھو اللہ احد۔ 3 حدیثاں میں جامع ترمذی چو پیش کیتیاں، تے 3 ہی میں ابن ماجہ چو پیش کیتیاں۔ ایک حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو روایت کردہ، جی میں جامع ترمذی چو دکھا چکیا کہ صحیح حدیث ہے، حسن ہے۔ اور ہم 2 حدیثاں مزید میں ابن ماجہ چو پیش کیتیاں نے، ایک دے راوی جناب حضرت ابی ابن کعب نے، تے دوسری دے راوی حضرت عبداللہ بن عباس نے۔ یہ دونوں حدیثاں کیسیاں نے؟ ہن انہاں دا درجہ سماعت فرما لو، اے میرے کول آثار سنن ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ دونوں حدیثاں روایت کیتیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس والی حدیث بھی وہ لکھ کے کہتے ہیں وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، اس حدیث دی سند صحیح ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث حضرت جناب ابی ابن کعب والی لکھ کے وہ حدیث پاک کوئی لکھ کے کہتے ہیں اسنادہ صحیح، اس حدیث دی سند بھی صحیح ہے، سبحان اللہ۔ پتہ لگا جو ابن ماجہ وچوں میں پیش کیتیاں نے، یہ بھی دونوں حدیثاں صحیح نہیں، اور صحاح ستہ وچ ثابت نے، انہاں دا ثبوت ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اس تو بعد میں بڑی جلدی دے نال سنن نسائی شریف یہ پہ پیش کرنا۔ سنن نسائی شریف دے اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کولوں، حضرت ابی ابن کعب کولوں، حضرت عبداللہ بن عباس کولوں، اور جناب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ صحابی کولوں، دیگر کئی صحابہ کولوں حدیث پاک ثابت ہے کہ نماز وتر 3 رکعت نے، اور تینوں جناب والا ایک سلام دے نال نے، میں وہ بھی حوالہ پیش کرنا آخر دے اندر۔ لیکن اتنی بات عرض کرنا میں چاہ رہا کہ سنن نسائی دے اندر صرف ایس بات دے ثبوت تے کہ نماز وتر 3 رکعت نے 27 حدیثاں موجود نے، سبحان اللہ۔ اگر میں تفصیل ساریاں پیش کراں تے پورا جمعے دا ایک وقت اتنے پورا ہو جانا ہے۔ اس تو بعد میں پیش کرنے لگا ابو داؤد شریف، یہ بھی سیاستہ دی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر جناب والا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روایت کردہ، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روایت کردہ، دونوں حدیثیں جڑیاں میں پہلے پیش کر چکیا۔ انہوں نے دونوں حدیثوں لکھ کے کیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر 3 رکعت ادا فرماندے سن، پہلی رکعت دے اندر سبح اسم ربک الاعلی سورت پڑھتے سن، دوسری دے اندر قل یا ایھا الکافرون، تیسری دے اندر قل ھو اللہ احد۔ سبحان اللہ۔ اگلا حوالہ سماعت فرماؤ۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھو جی تساں جی ابو داؤد شریف تے جناب والا نسائی شریف تے جامع ترمذی تے انہاں جو تسی وکھایا سانو تسی بخاری مسلم وچوں وکھاؤ، اے جی مسلم شریف پہ پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جس نو روایت فرمان والے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی بھی نے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے منظور نظر صحابی بھی نے. اس حدیث پاک نو روایت فرما دے کہ ایک راتی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھر یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ نے ام المومنین نے تے حضرت عبداللہ بن عباس دی خالہ نے سکی خالہ انہاں دی والدہ دی مشیرہ نے. تو یہ بچے سن چکے کدے کدے انہاں دے اپنی خالہ دے گھر بھی سو جاندے سن. انہاں واسطے وہ محرم رشتہ ہے, کوئی قباحت نہیں ایسی. تو آپ فرما دیں کہ میں ایک راتی اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین انہاں دے گھر میں ستا تے میں کیا کہ میں اج وینا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی کس طرح نماز ادا فرماندے نے, یعنی رات دی نماز تہجد نوافل وغیرہ کس طرح ادا فرماندے نے. تو یہ بڑی طویل حدیث ہے, میں اختصار دے نال جملہ عرض کرنا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میں ویکھیا آپ تھوڑی دیر آرام فرما کے پھر اٹھے, آپ نے مسواک فرمایا, نماز ادا فرمائی, پھر سو گئے. پھر آپ اٹھے, مسواک فرمایا, وضو فرمایا, پھر نماز ادا فرمائی, پھر سو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, تھوڑی دیر بعد مسواک فرمایا, وضو فرمایا, پھر نماز پڑھی. تو فرماتے ہیں 3 مرتبہ میں ویکھیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار بھی ہوئے نے اور آرام فرما بھی ہوئے نے, اور ہر مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ وضو بھی فرمایا, تازہ مسواک بھی فرمایا. آخر دے اندر فرماتے ہیں ثم اوتر بثلاث, آخر دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز وتر ادا فرمائی. سبحان اللہ. تو مسلم شریف نال بھی ثابت ہویا کہ نماز وتر کنی رکعتاں نے 3 رکعتاں نے. میرا ٹائم پورا ہونے والا ہے, میں آخری حوالہ پیش کرنا ہے. کہتے ہیں او جی نماز وتر مسلم شریف تے ہو گیا تے ہن تسی سانو بخاری شریف وچ وکھا دیو. لو جی تہاڈا اے چاہ بھی پورا کر دینے, بخاری وچوں بھی پیش کر دینے. سبحان اللہ. بڑی مشہور حدیث پاک ہے بخاری شریف دے اندر ہے, اکثر دوست پیش کر دیندے نے, اکثر نماز تراویح دے جواب وچ حدیث پیش کر دیندے نے, حالانکہ ایتھے نماز تہجد دا تذکرہ ہے اور باب بھی ابواب التہجد ہے جس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک نو لے کے آئے نے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رات دی نماز کیسی ہوندی سی. آپ فرما دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ادا فرماتے تھے. ٹھیک ہے, 4 رکعتاں پڑھتے سن کہ انہاں دا کوئی حسن نہ پوچھو, انہاں دی طوالت نہ پوچھو کیسا حسن سی. پھر 4 رکعتاں پڑھتے سن انہاں دا حسن بھی نہ پوچھو. ثم یصلی ثلاثا, پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت ادا فرماندے سن. اے 3 رکعت کی نماز وتر. اے حدیث پڑھ کے کئی دوست سانو یہ کہندے ویکھو جی 8 رکعت ہو گئی, نماز تراویح ہو گئی تو 3 وتر ہو گئے. پہلی گل تے کہ ثابت ہوئی نا گل کہ وتر کنے نے, یہ تے بخاری چوں ثابت ہویا. سبحان اللہ. ہاں جی, رہ گئی بات جڑی 8 رکعت باقی انہوں کہہ دیتے ہیں نماز تراویح, حالانکہ نماز تراویح نہیں نماز تہجد ہے. کس طرح؟ پہلی بات ہے کہ آپ کی فرما دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان پورا سال 8 رکعت پڑھتے سن. تو تراویح تو 1 مہینہ پڑھی جاتی ہے, پورا سال تو جڑی نماز پورا سال پڑھی جاتی ہے وہ نماز تہجد ہے. جڑی 1 مہینہ پڑھی جاتی ہے ماہ رمضان دے اندر وہ نماز تراویح ہے. تو اس کی ام المومنین فرما دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان یعنی پورا سال 8 رکعت پڑھتے سن. تو نماز تہجد ہے, نماز تراویح کی ثابت ہوتی. دوسری بات ہے کہ آپ فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھی ہے, جبکہ تراویح کی میں پڑھی جاتی ہے. ہاں, تو لہذا یہ مسئلہ ہے تو ثابت نہیں ہوتا. مزید اس بخاری شریف وچوں اگلا حوالہ پہ عرض کرنا میں, حضرت قاسم تابعی نے, آپ فرما دیا قال القاسم رأینا اناسا منذ ادرکنا یوترون بثلاث. حضرت قاسم تابعی نے بخاری شریف دے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہاں دا اثر لے کے آئے نے. فرماندے نے کہ حضرت قاسم فرماندے نے کہ میں جدوں تو ہوش سنبھالی ہے میں لوگاں نو 3 رکعت نماز وتر ہی پڑھدیاں ویکھیا. سبحان اللہ. میں 3 رکعت پڑھدیاں ہی ویکھیا ہے. اچھا آخری بات رہ گئی, وہ کہتے ہیں جی 2 رکعتاں پہلے پڑھ لو تے چلو ایک بعد وچ پڑھ لو, انج کر کے 3 پڑھ سکتے ہو اکٹھیاں 3 ایک سلام دے نال نہیں پڑھ سکتے. نسائی شریف سیاستہ دی معتبر کتاب وہ دے وچوں میں حوالہ پیش کرن لگا اس بات تے. اس کے بارے میں پہلا حوالہ جو پیش کرن لگا اس حدیث پاک دی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. آپ فرمان دیا نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یسلم فی رکعت الوتر. فرما دیا نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز وتر پڑھتے سن 2 رکعتاں تے سلام نہیں سن پھیرتے. سبحان اللہ. کی مطلب یعنی 3 تے اکٹھا ہی کوئی سلام پھیرتے.
اس نسائی شریف کے اندر دوسری حدیث پاک کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کردہ، آپ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر ادا فرماندے سن، پہلی رکعت سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت قل یا الکافرون، تیسری قل هو اللہ احد پڑھتے سن۔ یہ بات کر کے حضرت ابی ابن کعب فرماندے نے لا یسلم الا فی آخرہن، فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام نہیں پھیرتے تھے مگر ان تینوں کے آخر میں، سبحان اللہ، یعنی 2 رکعت سلام نہیں سی، کٹھا 3 رکعت نماز وطر پڑھ کے اکو سلام، لا یسلم الا فی آخرہن، نہیں سلام پھیرتے تھے مگر ان تینوں کے آخر میں۔ پتہ لگا ایک سلام دے نال 3 رکعت نے، اور میں اے الحمدللہ سیاستہ معتبر جو 6 کتاباں نے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی، سیاستہ دا جو انہوں نے رولا پایا تے کھپ پائی ہوئی ہے، الحمدللہ اے بخاری جے تے اے مسلم جے تے اے نسائی جے اے ابو داؤد اے ابن ماجہ اے ترمذی، 6 دیے 6 سیاستہ انہوں ساریاں وچوں میں مسئلہ ثابت کیتا ہے کہ نماز وطر 3 رکعت نے، الحمدللہ، اور نسائی وچوں ثابت کیتا ہے الحمدللہ کہ 3 رکعت ایک سلام دے نال نے۔ مزید بہت سارے حوالے کتب حدیث دے موجود نے، لیکن وقت دے پیش نظر میں انہاں چیزاں تے اکتفا کرنا۔ الحمدللہ یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نماز وطر 3 رکعت، اور یہ ثابت بھی حدیث تو ہوئی اور عام کتاب وچوں نہیں بلکہ صحاح 6 وچوں ثابت ہوئی، اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ الحمدللہ بخاری مسلم دے نال بھی نماز وطر 3 رکعت نے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا نسائی شریف صحاح 6 وچوں الحمدللہ کہ نماز وطر 3 رکعت ایک سلام دے نال ہے، 2 سلام دے نال نہیں۔ سبحان اللہ، پیچھے کیڑی شے جڑی کلیئر نہیں ہوئی، ثابت نہیں ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت دی نماز احادیث مبارکہ اور صحیح احادیث مبارکہ دے نال ثابت ہے۔ اے جڑی میں 2 حدیثاں پیش کیتیاں نے نسائی وچوں کہ ایک سلام دے نال 3 رکعتاں پڑھیاں جانیاں نے، 2 حدیثاں پیش کیتیاں نے، الحمدللہ انہاں لوکاں دے جڑے اپنے انہاں دے بزرگ نے، عالم نے ناصر الدین البانی، انہیں بھی اپنی کتاب دے اندر انہاں دونوں حدیثاں نو صحیح لکھیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھ دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔